السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، ایک ماڈل۔ لغت میں اسوہ کا معنی ہے کسی چیز کو دیکھ کر دوسری چیز بنانا، ایک کپڑا دیکھ کر دوسرا کپڑا بنانا، ایک گھر دیکھ کر اسی طرح دوسرا گھر تیار کرنا۔ کوئی بھی چیز ایسی بنی بنائی ہے جو مکمل ہے، آدمی اس کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق دوسری چیز تیار کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں اسوہ۔ اور صرف یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے یہ اسوہ نہیں ہے، اسوۃ حسنہ۔ اسوہ خود بہترین ماڈل کو کہتے ہیں، اور اس میں حسنہ اور مزید اس کی تاکید کے لیے کہ بہترین نمونہ، بہترین ماڈل۔ آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے، یہ ہے دعوت۔ آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو، آپ کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو بنانا، آپ کے حج کو دیکھ کر اپنا حج بنانا، آپ کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر اپنا چلنا پھرنا، آپ کے بات چیت کے طریقے کو دیکھ کر اپنا بات چیت کا طریقہ بنانا، یہ ہے اسوۃ حسنہ۔ آدمی کوئی بھی چیز تیار کرتا ہے تو پہلے جو ہے ایک سیمپل دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اخلاق کو بہترین نمونہ، بہترین ماڈل بنایا ہے۔ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی بنائیں، اپنے گھر کی زندگی بنائیں، کیونکہ ہمارا اکثر وقت گھر میں گزرتا ہے۔ تو میرا گھر کیسے بنے، میری گھر کی زندگی کیسی بنے؟ میرے گھر کی زندگی چیزوں سے نہیں بنتی، مختلف قسم کے آرام کے، آسائش کے چیزیں آ جائیں، گھر تو اچھا لگے گا، لیکن گھر کا جو سکون ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نہیں جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی زندگی کے خوشی کو، سکون کو، راحت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے جوڑا۔ تو آپ کے اخلاق کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کے زندگی کو سنوارنا، کیونکہ آپ کے اخلاق میں وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، اور یہ قیامت تک یہ روشنی رہے گی۔ اس کو رکھ کر اپنی زندگی بنا۔ ایک صحابی نے سوال کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، سألت عن عائشہ رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا مع نسائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے گھر میں ہوتے، اپنے بیویوں کے ساتھ ان کی مصروفیت کیسی ہوتی، ان کا برتاؤ کیسے ہوتا، کیسے رہتے؟ یہ سوال اس لیے اٹھا کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ جو ہے پیغمبر ہیں، آپ کا مقام، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا ایک بہت اونچا ہے۔ آپ سے ملنے کے لیے بڑے بڑے وفد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، وحی اتر رہی ہے، اتنا بڑا آپ کا اسٹیٹس ہے،
تو گھر میں آپ کیسے رہتے؟ یہ سوال گھر کی ایک بیوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب دیکھیں، سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کالرجل من رجالکم، کالرجل من رجالکم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے اندر گھر والیوں کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے. یہ آپ کے اخلاق ہیں. اس میں ہم اپنی جو ہے نا اپنی زندگی کو بنانا ہے اس روشنی میں، کیونکہ انسان دنیا میں مختلف اسٹیٹس کے ساتھ رہتا ہے. ہماری جو باہر کی زندگی ہے ہر ایک کی الگ الگ ہے. کوئی امام ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی مختلف حیثیتیں ہیں. ان حیثیتوں کے ساتھ ہم باہر کی زندگی میں رہتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وحی آپ پر اتر رہی ہے، آپ کا ایک مقام ہے. آپ صحابہ کے درمیان اس طرح رہتے تھے، وحی اتر رہی ہے. لیکن گھر میں آپ آتے تو کیا آپ اسی امتیازی شان کے ساتھ آتے؟ کیا اسی امتیازی شان کے ساتھ، جو شان، جو مقام، جو اسٹیٹس آپ کا ہے، کیا اسی کے ساتھ آپ گھر آتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ، وہ سوال کرنے والوں نے اصل میں یہ سوال کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نہیں، کالرجل من رجالکم. دیکھیے، میں ایک آدمی جو ہے اس کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو جائے، اپنے ماں باپ کے لیے میں بیٹا ہی ہوں. ایک آدمی اگر بہترین ڈاکٹر ہو جائے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بیٹا ہے، اپنی بہن کے لیے وہ بھائی ہے، اپنے بیوی کے لیے وہ شوہر ہے. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب میں اپنے ان رشتوں کے درمیان اپنا اسٹیٹس لاتا ہوں، یہاں پہ مسئلہ بگڑتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی، آپ کی عزت کرنے والی، آپ کا احترام کرنے والی، اور آپ کی بات پر یقین کرنے والی، آپ کی بات کو توجہ سے سننے والی، یہ وہ ہیں. لیکن آپ گھر میں کس طرح رہے اور رہ کر آپ نے امت کو سکھایا کہ گھر کی زندگی کیسے ہو. کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہماری گھر کی زندگی ہے، اور گھر کی زندگی کا سکون، گھریلو مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں رکھا ہے. اس کے بغیر انسان کچھ بھی کر لے، کچھ بھی حاصل کر لے، مسئلے حل نہیں ہوں گے. انما انا رحمت مہدات، میں ایک سراپا رحمت ہوں، بطور ہدیے کے تمہیں دیا گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ ہمارے لیے گفٹ ہیں. اس سے میں اپنی ذاتی زندگی کو کریکٹ کرنا ہے. جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا کہ میری کیسی زندگی ہو، اختلافات کی چیزوں سے کیسے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا کہ باہر لوگوں میں کیسے رہتے تھے، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا تو آپ کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان رہتے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھتے. سوچے آپ کی زبان کیسی ہے معلوم؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ آپ کی زبان ہے، آپ کی زبان سے وحی نکلتا ہے، جو وحی ہے وہی آپ کی زبان سے نکلتی ہے. آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ حرف آخر وحی دین قول بنتا ہے، لیکن آپ ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو کیسے رہنا. تو خیر یہ الگ عنوان ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان کس طرح رہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے مختلف جو ہے حیثیتیں ہیں، ان تمام حیثیتوں کی ایک الگ ایک شان ہے جو باہر کی زندگی میں ہے. لیکن جب انسان اس اسٹیٹس کو اپنے بھائیوں کے درمیان لا لے کہ میرا پروموشن ہوا ہے، میں ڈائریکٹر ہوں، یہ مجھے مانتا ہی نہیں، لیکن میں امام ہوں، سب لوگ میرے سامنے کھڑے رہتے ہیں خاموش، گھر میں بہن کوئی عزت ہی نہیں کرتی. تو جب اسٹیٹس کو میں جب اپنے رشتوں کے درمیان لاتا ہوں تو مسائل بگڑ جاتے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں سکھایا کہ جو حیثیت، جو اسٹیٹس اللہ نے تمہیں دیا، جو امتیازی شان اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اسے اپنی جگہ رکھو، لیکن اپنوں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان کیسے رہنا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کر رجل من رجالکم، ایک عام آدمی کی طرح، عام آدمی کی طرح مطلب یہ ہے کہ آپ بحیثیت شوہر رہتے تھے، کہ آپ کا گھر والی کے ساتھ تعلق دوستانہ تھا، تعلق میں اتنا یعنی ایسا تعلق تھا کہ ازواج مطہرات روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا اثر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 جملوں میں فرما رہے ہیں، الا کان اکرم الناس والین الناس ضحاکا بساطا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے درمیان ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے، ہاں البتہ 3 چیزوں میں بہت زیادہ، تم سب سے زیادہ، آپ کے مزاج میں بہت نرمی تھی، آپ بہت برداشت کرتے تھے، اور آپ بہت مسکرانے والے، خوش مزاج، یعنی خوش مزاج، کہ گھر کے اندر خوش مزاج، کہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کا یہ اخلاق ہے۔ سوچیں ایک ایک چیز سے ہمارے گھر کے مسئلوں کا کتنا بڑا حل ہے، ایک ایک سنت میں کتنا بڑا حل ہے۔ الا کان، یہ ایک واقعہ ہے بارہا ہم سنتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے خود فرمایا، کننا معشر قریش، ہم لوگ قریش کے ہیں، ہم مکے کے رہنے والے، نغلب النساء، وہاں کی زمین کی خاصیت یہ تھی کہ ہم جو ہے عورتوں پر غالب تھے، ہماری عورتیں ذرا دیکھ کر، سوچ کر، ڈر کر رہتی تھیں، بات کرتی تھیں۔ فلما قدمنا الى المدینہ، جب ہم مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو انصار کی جو عورتیں ہیں، ہماری عورتیں ان عورتوں کے ساتھ ملنے لگی، تو پھر ان کا رویہ ہماری عورتوں میں آیا۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر والی سے کوئی بات کہی تو انہوں نے جواب دے دیا، یہ جواب میں سن کر تعجب کیا کہ تم مجھے جواب دے رہی ہیں، تم مجھے اتنی اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں؟ تو میری گھر والی نے کہا کہ کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں آپ سے اس طرح بات کرتی ہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ ایسا، میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تصدیق کرنے کے لیے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرتی ہو؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ایسے ہوتا ہے، ہم کبھی کبھی بات چیت میں ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے، بلکہ آگے روایت میں ہے کہ بات چیت میں تکرار کی شکل ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ ازواج مطہرات کبھی کبھار کسی بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات یا ایک دن بات ہی نہیں کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تو سمجھ میں آتا ہے، ازواج مطہرات خاموش ہو جاتی کبھی، بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے۔ سوچیں کہ یہ چیز کب ہوتی ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اس طرح رہے کہ بیوی کو موقع ملے کہ اپنی بات کہنے کا، اپنی بات کو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں، اس رات وہاں آپ کا قیام تھا، تو ہوا یہ کہ اس موقع پر کسی خاتون نے، کسی اہلیہ نے، انہوں نے جو ہے ایک حلوہ بنا کر بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے کیا کیا، اس برتن کو گرا دیا۔ غیرت آ گئی کہ یہ وقت میرا ہے، یہ وقت میرا ہے، اور اس وقت میں جو ہے انہوں نے بھیجا۔ ہوتا نا بعض مرتبہ کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا کہ شوہر بیوی کو عام طور پہ ایک شکایت ہوتی ہے ان لوگوں سے جو شوہر کے خاص دوست ہوتے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ وہ وقت لیتے ہیں،
گھر میں ہوتے ہیں تو ان کا فون آ جاتا ہے لیکن بعض مرتبہ وجہ صحیح بھی ہوتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، ضروری نہیں کہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ گھر کے اندر وقت کیسے دینا، گھر والوں کو کیسے دینا. جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، میں نے اپنے والد سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو آپ کا عمل کیا تھا؟ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بہت کوششیں ہوتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں کہ بھئی کہ وقت کو کیسے مینج کرنا ہے، وقت کو کیسے جو ہے سمیٹنا ہے، اس پہ بہت تحقیق ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ سے زیادہ مصروف کوئی نہیں، آپ سے بڑی ریسپانسبلٹی کسی کو ہو ہی نہیں سکتی. اتنی بڑی ذمہ داری آپ پر، اور اتنے مصروف ترین آدمی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے جزأ علی ثلاثۃ اجزاء، اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے. اپنا جو وقت ہوتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، جزءا للہ، جزءا لأہلہ وجزءا لنفسہ. ایک وقت ہوتا تھا جس میں آپ اللہ کو یاد کرتے. ہم سنتے ہیں تہجد میں کھڑے ہیں، آپ کے قدم ورم ہو جاتے. یہ تہجد گھر میں حضرت عائشہ ازواج مطہرات کے حجرے میں ہوتی تھی. تو آپ کھڑے ہیں، ایک وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کو وقت دے رہے. آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں. بلکہ سبحان اللہ، سیرت جو ہے نا، آپ کے اخلاق دیکھیں کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ کی ایک جماعت کو منتخب کیا ہے نا. 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کی پوری زندگی کو دیکھا اور دیکھ کر امت تک پہنچائے. اس سے بڑی جو زندگی اہم ہے وہ پرائیویسی ہے، آپ کی گھر کی زندگی ہے. اس زندگی کو بھی امت تک پہنچانا ہے، اس زندگی کو امت کے سامنے رکھنا ہے. تو جس طرح صحابہ کی ایک جماعت کو اللہ نے منتخب کیا، اس طرح عورتوں کی ایک جماعت کو اللہ نے منتخب کیا، جو عورتیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، اور ان کو زوجیت کا شرف دیا کہ آپ کی بیویاں بن کر رہیں. کیونکہ 1 2 3 کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو دیکھیں، سمیٹیں اور امت تک پہنچائیں. ایک پوری جماعت ازواج مطہرات کی منتخب، اور وہ جماعت آپ کی پوری تنہائی کی زندگی کو دیکھا اور دیکھ کر آپ نے امت تک پہنچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، آپ کیسے آتے تھے گھر میں. یعنی سوچیں، ایک ایک چیز دیکھیں، آپ سوچیں ہم اپنی زندگی میں اس کو لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر بغیر سلام کے اور بغیر مسکرا کے داخل ہوئے. کتنا مسئلے کا حل دیکھیں. ایک طرف ہمارے سارے مسائل ہیں، سارے پرابلم ہیں، اور ایک طرف ایک حل ہے اخلاق. میں نے پہلے بھی عرض کیا، دنیا کی کسی دولت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑے. اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت دے دیتے، وہ چیزیں دیتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، زمین بھر کر بھی سونا اگر دے دیتے نا تب بھی دل نہیں جڑتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر کے اندر دنیا بھر کے وسائل آ جائیں، بہترین قسم کی ٹیکنالوجی آ جائے، دل نہیں جڑیں گے. یاد رکھیں، کیونکہ اس میں تاثیر ہی نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے. ایک بات سے بات یاد آ رہی ہے، ہدیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے ہدیہ. اس کے سارے فضائل اپنی جگہ. ایک فضیلت حدیث میں ہے، پرانا غصہ دلوں کے اندر سے ختم کر دیتا ہے. ہدیہ جو ہے دل کے اندر، بعض مرتبہ مل جل کر رہتے ہیں فیملی میں، دوستوں میں، ایک اندر چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ہدیے کے فضائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل کے اندر چھپا ہوا غصہ ہے، جس کو آپ کینہ کہیں، بغض کہیں، اللہ تعالیٰ اس ہدیے کے اندر یہ تاثیر رکھا ہے کہ وہ صاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو آپ کی اس زندگی کو امت تک پہنچانا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ گھر کے اندر بغیر سلام کے
اور بغیر مسکرائے ہوئے مسکرانا. لا تحقرن من المعروف شیئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی فہرست بتا رہے ہیں. یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ. بھائی اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو یہ کام کرو. لا تحقرن من المعروف شیئا. کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو. کتنا ٹینشن کا دور ہے، کتنے مسائل ہیں. صرف اگر میں اپنی طرف سے کسی کو دیکھ کے مسکرا دوں اس کا ٹینشن دور ہو جائے گا. اور یہ بھی صدقہ ہے. $10 دینا صدقہ ہے. کسی نے کوئی مدد کی، کسی کو دیکھ کر مسکرانے میں کیا پرابلم ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو اللہ تعالیٰ طبیعت کی بخالت سے بچا لے. شح ایک ہے بخل. بخل کہتے ہیں آدمی پیسہ خرچ نہیں کر رہا، پیسہ خرچ نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں بخل. ایک ہے شح، یہ اس سے بھی ایکسٹریم ہے. کیا ہے؟ آدمی کسی کو دیکھ کے مسکراتا بھی نہیں. یہ طبیعت کی بخالت ہے. ایک مال کی بخالت ہے، ایک طبیعت کی بخالت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے کسی کو اس چیز سے بچا لیا نا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کامیاب ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے آتے، مسکراتے ہوئے آتے. اور ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات تھیں. آپ کا مقام دیکھو نا. آپ نے انصاف کے طور پر ہر دن ایک ایک ازواج مطہرات کے ہاں آپ کی باری تھی. نظام ایسا نہیں بنایا کہ ساری ازواج میرے پاس آئیں، ایک دن وہ ایک دن وہ. آپ کے اخلاق دیکھیں. آپ امت کو سکھا رہے ہیں کہ بیوی کو عزت دیں. آپ جس زوجہ کی باری ہوتی آپ ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے. ایک آپ کے اخلاق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اعزاز دو، اس کو عزت دو. آپ نے عمل سے بتایا کہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر. اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی. وہاں پہ بات آ گئی، کوئی کسی کی طرف سے کوئی چیز پہنچ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے کہ بھئی میرا وقت ہے، اس میں کوئی اور ہوتا ہے نا کہ بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ میرے وقت میں فلان دوست یہ تو گڑبڑ کر رہا ہے. تو وہ موقع ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. اس موقع پر آدمی میاں بیوی سے آپس میں الجھ جائیں. بھئی وہ میرا دوست ہے، تم شادی سے پہلے اس سے میری دوستی تھی، دوستی ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں کچھ بھی بول سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. آپ نے کیا کیا؟ وہ برتن گر گیا، گرا دیا گیا، ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کر لیا. زندگی میں کبھی اس طرح اگر بات چیت ہو، کوئی بیوی کہے اپنے شوہر سے کہ بھئی کہ کیا تمہارا دوست ہمیشہ جو ہے تمہیں پکڑ کے رکھتا ہے، ادھر ادھر لے جاتا ہے، گھر میں بھی ٹیکس کرتا رہتا ہے، گھر میں بھی بات چیت کرتا ہے، موقع سب. تو اس موقع پر یہ اخلاق ہے کہ آدمی سن لے. بیوی کا ایک حق ہے غصہ کرنا. وہ حق بھی اگر شوہر چھین لے تو پھر وہ کہاں غصہ کرے گی؟ بیوی کا ایک حق ہے غصہ کرنا، ناراض ہونا، یہ اس کا حق ہے. اگر شوہر وہ بھی لے لے کہ بھی غصہ نہیں کرو. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مزاج پہچانتے تھے. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو، تمہارا موڈ جب صحیح نہیں ہوتا تو میں پہچان لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں مزاج شناس. کہ بھئی آدمی کیسے؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا جب تمہارا موڈ صحیح ہوتا ہے تو تم کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم کسی معاملے میں تم جو ہے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. یہ واقعات بارہا ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے جو اخلاق ہمیں سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ ایک عورت جب غصہ کرے یہ اس کا حق ہے، ناراض ہو اس کا حق ہے. اس موقع پر کانا اکرم الناس الین الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہی ہیں کہ سب سے زیادہ نرم مزاج، اخلاق کریم، سب کریم مزاج کی نرمی اور طبیعت کی جو شرافت ہے یہ گھر کی زندگی کو جو ہے نا کیا ہے خوشگوار بنا دیتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اخلاق ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنی گھر کی زندگی کو درست کریں کہ گھر میں آئیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ گواہی دے رہے ہیں ان پر جو ذمہ داری ہے نا ایسی ہے کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. یہ اللہ گواہی دے رہے بہت بھاری ذمہ داری.
اتنی ساری بھاری ذمہ داری اور مصروفیت کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، یہ آپ کا ایک اخلاق ہے کہ سلام کر کے آ رہے ہیں، سلام نہیں بھول رہے، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آئے تو پھر وہ وقت جو گھر کا ہے وہ وقت گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے ہمارے گھر کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔